جناب علی، ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے وظائف کا. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہے؟ آج تو بڑا شاندار آپ نے یہ اس کا کوئی مخصوص نام ہے اس کیپ کا؟ کوئی عام طور پر ایسی جو کیپس ہوتی ہیں یہ ملک شام میں یا عراق میں تو وہاں پائی جاتی ہیں. تو یہ آج ایسا ہوا کہ امامہ شریف باندھنے کا ٹائم نہیں تھا. ہاں اچھا تو میں نے کہا یہ پہن کے آ جاؤں. ویسے امامہ شریف باندھنے اب تو بڑا روٹین کا ہو گیا ہوگا، تو ٹائم کتنا لگتا ہے؟ کبھی کبھار تو 1-2 منٹ میں ہو جاتا ہے، کبھی کبھار نہیں ہوتا. صحیح، شاندار لگ رہی ہے ماشاء اللہ. کیا کہنا، جزاک اللہ. اگر اجازت دیں تو یہ سوال ایک آیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے کل ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا. وہ یہ کہ آج کل کے زمانے کی مناسبت سے ویسے ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو جب جس کو چاہے، جس پہ کوئی تہمت یا کوئی سچی بات بھی، جو کہ ہم نے تو علماء کرام سے یہی سنا، آپ لوگوں سے یہی سیکھا کہ اگر کوئی کسی میں واقعاً کوئی برائی پائی بھی جاتی ہے تو بھی اس کا پرچار نہ کرو. لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے اندر تو ہے نا، تو میں نے کہا لیکن آپ لوگوں نے نہیں سنا کہ بھائی وہ بھی جو ہے وہ ایک بالکل ہی قبیح فعل ہے. تو سوال ہم نے یہ چھوڑا تھا کہ لوگ کئی حوالوں سے بہت ڈرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ عزتوں کا ضامن، اللہ تعالیٰ عزتوں کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کچھ ہو تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وسیم بھائی، ایک تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی دشمن گلے پڑ جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دشمن ہے طاقتور، صحیح، اور گفتگو میں بھی مہارت ہے اسے، اور بولنے کا فن بھی جانتا ہے، اونچا بولتا ہے. صحیح. اب اسے یہ ڈر ہے کہ یار میں کسی مجلس میں بھی جاؤں گا اور یہ نظر آگے اس نے دیکھ لیا مجھے تو یہ تو اونچی آواز میں میری بے عزتی شروع کر دے گا. صحیح ہے، چھوڑے گا نہیں. جی ہاں، ایک سچویشن یہ ہے. صحیح ہے. اچھا، ایک سچویشن یہ ہے کہ ایک بندہ مشہور ہوتا ہے اور لوگ اس کی عزت کے در پہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا، یہ تو ہوتا نہیں کہ یار رش کر لیں کہ مولا تو نے اس کو عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرما. حسد کرنا ضروری ہے ہمارے لیے معاذ اللہ. حالانکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور یاد رکھیں کہ حسد کرنے والا نا آخر میں ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریری اس کی بات مان لی جائے یا لوگ اس کی پروپیگنڈے میں آ جائیں، لیکن آخر میں رزلٹ جو ہوتا ہے حسد کرنے والے کا ذلت اور رسوائی کی صورت میں سامنے آتا ہے. وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اپنی آگ میں انجام برا ہی ہے. جی. تو ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جی مشہور آدمی ہے، لوگ پیچھے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جھوٹی باتیں نکال کر لے آتے ہیں جس کا سچائی سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے. ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ شریف ہے لیکن بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا اسے، جہاں جاتا ہے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا، ایک مخلوق جو آخر میں عرض کر رہا ہوں وہ ایک الگ مخلوق ہے جن کی زبان کو کنٹرول نہیں ہے. جہاں جاتے ہیں ایسی باتیں کریں گے کہ اگلے بندے کا دل دکھے گا، وہ پریشان ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ بات کرے گا. اچھا، جو اخیر میں نے کہا نا، ان کو چاہیے اپنے آپ کو صحیح کریں اور بولنے سے پہلے 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچیں پھر بولیں، ورنہ پھر نتیجے کے لیے تیار رہیں. اپنے آپ کو صحیح کریں، کیونکہ کہتے ہیں نا سمجھدار، پہلے تولو پھر بولو. تو پہلے تول لیجئے، اس کے بعد بولیے. اور کہتے ہیں کہ زبان سے جب تک الفاظ نکلتے نہیں آپ اس کے مالک ہیں، جب وہ نکل گئے نا تو وہ آپ کے مالک بن گئے. اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، بڑا پیارا وظیفہ ہے. یہ 4 پارے میں ہے، سورہ آل عمران. ٹھیک. اور اس کی آیت نمبر ہے 160 نمبر آیت ہے. آیت تو تھوڑی بڑی ہے لیکن اس میں ایک حصہ ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اس کو کوئی بھی نماز، کسی بھی نماز کے بعد آپ کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں، ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. اور جب بھی کہیں انٹرویو کے لیے جائیں یا لوگوں میں جائیں یا کسی محفل میں جائیں، آپ کو خطرہ ہے، یہ پڑھتے ہوئے جائیں. صحیح ہے. انشاءاللہ اگلا بندہ بے بس ہوگا،
آپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پائے گا. ہاں یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160. اس کا ایک حصہ ہے. جی ہاں 160 آیت نمبر کا حصہ ہے جی. کہ اگر اللہ تمہاری نصرت کرے گا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو پھر کوئی غالب نہیں آ تم پر غالب نہیں آ سکتا. زبردست. اور کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تو یا عزیز یا اللہ. عزیز کا معنی ہے غالب. ٹھیک ہے. ہم نے یا معزو بھی اللہ تعالیٰ کا جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ٹھیک صحیح بالکل ٹھیک مناسب. جزاک اللہ. آج کے سوال کی طرف آتے ہیں. شاہزین صاحب سکھر سے پوچھ رہے ہیں وسیم بھائی کوئی بھی اپنا کام یا بزنس شروع کرتا ہوں کامیابی نہیں ہوتی، بہت بزنس کیے لیکن وہیں کھڑا ہوں، جمع پونجی ضائع کر چکا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں اپنے بزنس میں کامیاب ہو جاؤں، میں بہت پریشان ہوں. اچھا عزیز کا معنی غالب ہے، معز کا معنی ہے عزت دینے والا. صحیح صحیح صحیح. یہ جو شاہزین صاحب نے یہ فرمایا ہے اور کہا کہ وسیم بھائی جو بھی بزنس شروع کرتا ہوں، دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. جزاک اللہ. تو جزاک اللہ. اچھا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی بزنس شروع کیے وہیں کھڑا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اچانک والا کام شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک دوستوں میں بیٹھے یہ کام اس میں بڑی کمائی ہے، یوں ہو جائے گا، اس میں یوں ہو جائے گا، ہاں اس میں یہ ہو جائے گا، رات کو آپ پورا پلان بناتے ہیں اور صبح شروع ہو جاتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں آپ کو کسی چیز کا تجربہ نہیں ہوتا اور آپ کود پڑتے ہیں اور نتیجہ سامنے ہے. اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خیالی پلاؤ تو بناتے ہیں، شروع تو کرتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے، جو بزنس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری نہیں کرتے، پتہ لگا 1 بجے اٹھ رہے ہیں 2 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر کیا ہی پھر جی جی. تو اس لیے ان تمام چیزوں پر غور کریں، کہیں پر کمی ہے اسے پورا کریں. یہ دعا ہے اور دعا بڑی پیاری ہے. میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے کہ دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے، ہاں اور رزق حلال نہیں ہے بالکل. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 کلمات بتاتا ہوں. وہ 2 کلمات یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا بعض روایات میں وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ یہ بھی اضافہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی کافی ہے. وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ کا اضافہ کر لیں تو سونے پر سہاگا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی پاکی اور اسی کی حمد ہے، اللہ کی پاکی جو بڑا عظیم ہے. بخاری شریف میں دوسری روایت کے الفاظ ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان. 2 کلمات فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں جو زبان پر بولنے میں بہت آسان ہیں، خفیفتان بہت ہلکے ہیں، بہت آسان ہیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2-3 سیکنڈ لگے. فرمایا لیکن وثقیلتان علی المیزان، میزان پر روز قیامت اتنے بھاری ہوں گے تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو ویسے بھی کلمات پڑھنے چاہیے. فجر کی نماز کے بعد یہ 100 مرتبہ پڑھیں، 101 مرتبہ، تاکہ اگر تعداد آگے پیچھے ہو جائے تو 100 مرتبہ پورے ہو جائیں. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور بہتر یہ ہے فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان پڑھیں. سنتوں سے فارغ ہو گئے آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد فرائض پڑھ لیجئے. اگر یہ نہ ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیجئے. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. میں آپ سے کہوں کہ وہ صحابی یہ پڑھنے لگ گئے، کچھ عرصے کے بعد آئے، عرض کی یا رسول اللہ رزق اتنا آ گیا ہے، اتنا آ گیا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور میں صرف اپنا پورا نہیں کر رہا، میں پڑوسیوں کو بھی دے رہا ہوں. ارے کیا بات. اللہ اکبر. اور ایک اور عمل جو کہ روزمرہ کا عمل ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں نا. علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہو کوئی ہو یا نہ ہو، اچھا ہماری عادت کیا ہے، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، گھر میں سلام نہیں کرتے، کوئی تو گھر والے ہیں. جی 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 سلام کیجیے، اس کی عادت ڈالی ہے. گھر میں کوئی ہو نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آپ نے کہہ دیا. اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ مجرب ہے، کہتے ہیں کہ جو یہ پڑھ لے اپنی عادت بنا لے، رزق دروازے توڑ کر آتا ہے. یعنی رزق کے آنے میں کوئی مخل نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. اس کی عادت بنا لیں. تمام جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی ہماری مائیں بہنیں اس کی عادت بنا لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حی اور قیوم. حی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اپنے زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں. قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا. یا حیو یا قیوم اس کا ورد
اپنی زندگی کا معمول بنا لیں, چلتے پھرتے پڑھیں, وضو نہیں بھی ہے تب بھی پڑھیں, انشاءاللہ دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے گا. جزاک اللہ, بہت نوازش, بہت بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب. اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے انشاءاللہ. ایک وقفہ اور اس کے بعد ہمارا نعتیہ مقابلہ ہوگا, اس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.